الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کے پاکیزہ اور خوبصورت ماحول میں، ان سہانی گھڑیوں میں دو چیزیں ہمارے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ بظاہر ان دونوں کو دیکھیں تو ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن تھوڑا سا گہرائی اور تھوڑا سا مقصدیت کی طرف جائیں تو ان کا مدعا اور مقصد ایک ہے۔ وہ دونوں کون سی چیزیں ہیں؟ ایک واقع کربلا، دوسرا تحریک پاکستان۔ 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں دشت کربلا میں پور بدوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں نفوس قدسیہ کی پیش کی، تاریخ رہتی دنیا تک انہیں نہیں بھلا سکتی۔ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں یا اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ حسین ابن علی کی قربانی خاندان نبوت کو میدان کربلا میں دیکھ کر سلوٹ کرنے پہ سارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے بعد سے لے کر آج تک باطل قوتوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ روئے زمین پہ اللہ کا نظام نہ آ سکے، لیکن پاک بازان امت اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے ہر جنگ یہ چاہا ہے، کوشش اور جد و جہد کی ہے کہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اس پر نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ یہی مشن میدان کربلا میں امام حسین کا تھا،
یہی مشن تحریک پاکستان کے ان گمنام شہیدوں کا تھا جن کو آج دنیا نام سے بھی نہیں جانتی، جن کے بارے شاید اقبال نے یہ بات کہی کہ شہید محبت نہ کافر نہ غازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی، محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی۔ وہ تحریک پاکستان کے گمنام سپاہیوں کا مقصد بھی پاکستان نہیں اسلام کی بقا تھا۔ آپ پڑھیں، میں بالکل مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن صرف آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ 800-900 سال تک مسلمان یورپ میں حکومت کرتے رہے۔ جب مسلمانوں سے اقتدار چھن گیا تو برصغیر پاک و ہند میں 2 ہی قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ تیسرے انگریز نے وہاں تسلط جمایا اور حکومت شروع کر دی۔ مسلمانوں کے پاس 2 راستے تھے، یا تو آزاد ریاست لے کر اسلام کا پرچار کریں یا پھر ہندو اور انگریز کی غلامی کریں۔ المختصر، مسلمانوں کی گڈی میں غلامی نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ جب ہر ماں نے اپنے بیٹے کو آزاد جنم دیا ہے، تمہیں کیا حق ہے تم اسے غلام بنا لو۔ مسلمانوں میں غلامی نام کی کوئی چیز ہے؟ میرے حضور جب تشریف لائے، آپ لوگوں نے علماء سے سنا کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، سویبہ نامی لونڈی نے ابو لہب سے کہا مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے۔ اس خوشی میں ابو لہب نے کہا جا تو آزاد ہے۔ بھتیجا سمجھ کر، اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر جب اس نے حضور کی آمد کی خوشخبری پر لونڈی کو آزاد کر دیا، گویا اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو محبوب میں بھیج رہا ہوں، یہ آتے ہی غلاموں کو آزاد کرانا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر غلامی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب مسلمانوں نے ایک ہی تصور، بلکہ جو تصور پیش کیا وہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، قائد اعظم یا علامہ محمد اقبال، ان دونوں کی تحریک پاکستان سے قبل کی زندگی دیکھیں تو یہ بھی متحدہ قومیت کے قائل تھے۔ اقبال نے پہلے ترانہ لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان ہمارا۔ لیکن اقبال نے جب اسلام کا گہرا مطالعہ کیا، جب حضور سے نسبت قریب ہو گئی، تو پھر اقبال نے اپنا نظریہ بدل لیا، اقبال کی سوچ بدل گئی۔ یا یہ بات آپ بھی یاد رکھیں، جب بندے کی حضور سے نسبت قریب ہو جائے، رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ مضبوط ہو جائے، تو سوچیں خود بخود ہی بدل جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اقبال کہتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان ہمارا۔ جب اسلام کا مطالعہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہوئی، تو اقبال کی سوچ بدل گئی، یکسر بدل گئی۔ وہ جو اقبال کہتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان ہمارا، اقبال کا کہتا نہیں، اب بات یہ ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اس نے پھر ایک اللہ کی ریاست کا تصور پیش کیا۔ میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ اس تصور کی آبیاری کرنے کے لیے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے کو آج ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس نے اس کا آغاز کیا تو علماء و مشائخ اہل سنت نے اس جب وہ پلیٹ فارم پہ اس کی مدد کرنے کی حد کر دی۔ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ رحمہ اپنے 1,00,000 مریدوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میرا مرید ہے، میرا حکم ہے، ایک ووٹ اور ایک نوٹ قائد اعظم کو ضرور دیا جائے۔ پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، آپ کو جب انگریز نے خریدنا چاہا نہ خرید سکا،
بالآخر آپ کی 11.5 مربع زمین کو ضبط کر لیا گیا، پھر بھی دیکھا کہ یہ جھکنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسے کمرے میں گرفتار کر کے بند کر دیا جہاں گندا پانی اور اس میں گوبر ڈال کے مکس کر دیا تاکہ نہ بیٹھا جا سکے نہ وہاں نماز پڑھی جا سکے، لیکن وہ برگزیدہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہ بک سکا۔ خضر حیات ٹوانا جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اس نے خط لکھا کہ خواجہ صاحب میں آپ کو اتنے مربع زمین اور اتنے لاکھ روپیہ پیش کرتا ہوں، آپ پاکستان کی تحریک سے دستبردار ہو جائیں۔ تو خواجہ صاحب نے وہ چٹھی پڑھی، اس کو نظر آتش کر دی اور فرمایا ظالم مجھے خریدنا چاہتا ہے، تو نہیں جانتا پاکستان 2 قومی نظریے پر ایمان کا نتیجہ ہے، تو مجھے خریدنا چاہتا ہے چند مربع اراضی، چند لاکھ روپے کے عوض، کعبے کے رب کی قسم پاکستان کے عوض پوری کائنات میں میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، یہ فقیر نہیں بکے گا، کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری محبت ہے، پاکستان ہمارا عشق ہے، ایمان ہے۔ ہم پاکستان کے بارے کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کا نظریہ وہی ہے جو اسلام کا نظریہ ہے۔ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ جو میں بات کو اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ جلدی سمجھ چل جائے۔ لوگوں نے قومیت کی بنیاد وطن پہ رکھنا چاہیے، لیکن حضور نے قومیت کی بنیاد وطن نہیں، نہ وطن، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ جغرافیہ۔ حضور نے قومیت کی بنیاد اگر رکھی ہے تو دین پہ رکھی ہے۔ اگر قوم کی بنیاد وطنیت پہ ہو، رنگ، نسل اور زبان پہ ہوتی تو ابو لہب سگا چچا تھا، ابو لہب خاندان ایک، قبیلہ ایک، آبا و اجداد ایک، وطن ایک، لیکن جہاں دین سے ٹکراؤ ہوا تو حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تجھے مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ جہاں سلمان فارسی آ گئے، زبان ایک نہیں، وطن بھی ایک نہیں، خاندان بھی ایک نہیں، آبا و اجداد بھی ایک نہیں، لیکن جب دین ایک ہوا تو حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو کوئی غیر نہیں، محمد کے اہل بیت کا فرد ہے۔ حضور نے قومیت کی بنیاد وطن پہ نہیں، نسل پہ نہیں، رنگ پہ نہیں، جغرافیہ پہ نہیں، حضور نے قومیت کی بنیاد دین پہ رکھی تھی۔ اس پر رکھی تھی، یہی بنیاد لے کر قائد اعظم محمد علی جناح آگے بڑھے۔ یہ اس کو ہم اپنی زبان پہ 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ بمبئی کے ایک جلسے میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو سیاسی کھڑا ہو کے کہتا ہے مسٹر جناح ہمارا وطن ایک ہے، زبان ایک ہے، آبا و اجداد ایک ہے، تم ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھنا قائد اعظم بڑے زیرک آدمی تھے، انہوں نے منہ سے جواب نہیں دیا۔ چند لمحے بعد ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا، اس نے پانی کا گلاس پیش کیا، محمد علی جناح نے 2-4 گھونٹ لگا کے اسی سیاسی سے کہا کہ بقیات پیے، اس کے چہرے پہ سرخی آ گئی، کہا میں ایک مسئلے کا جھوٹا کیسے دوں؟ تو خاموش ہو گئے۔ سامنے ایک ترکی نسل اسٹوڈنٹ نوجوان بیٹھا تھا، اس نے ترکی ٹوپی پہنی تھی، ترکی لباس تھا، تو مسٹر جناح نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ پیے، تو وہ جلدی سے اٹھا، گلاس پکڑا، کٹاکٹ پی گیا۔ تو قائد اعظم اس سے آگے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیرا میرا وطن ایک ہے، تیری میری زبان ایک ہے، تیرے میرے آبا و اجداد ایک ہے، اس کی اور میری زبان بھی ایک نہیں ہے، اس کے میرے آبا و اجداد بھی ایک نہیں ہے، اس کا اور میرا وطن بھی ایک نہیں ہے۔ ایمان سے بتا اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تیرے ساتھ اچھی گزرے گی کہ اس کے ساتھ اچھی گزرے گی؟ یہ ہے 2 قومی نظریہ جو میرے حضور نے دے دیا۔ اب اس بنیاد پہ جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، اب مختلف قائد اعظم محمد علی جناح رات اپنے سیکٹری سے روزانہ ڈسکس کرتے تھے کہ لوگوں کے ویوز کیا ہیں۔ ایک دن سیکٹری کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا تحفہ ضرور دے گا۔ کہا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ تو سیکٹری کہنے لگا صبح میں گھر سے نکلا تو ایک جوان کو دیکھا،
جو سائیکل پہ جا رہا تھا اچانک گر گیا. میں نے اسے پکڑ کے اٹھایا تو 2-4 قطرے خون، اس کا ایک معمولی سی چوٹ تھی، زمین پہ گرے تو جوان دیکھ کر رونے لگا. وہ اتنا بلک کے رویا. میں نے کہا یار اتنے کڑیل جوان ہو، معمولی سی چوٹ ہے، 2 نہیں تو 3 قطرے خون گرا ہوگا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے زخم ہے، اس لیے نہیں روتا کہ یہ خون کیوں گرا ہے، روتا اس لیے ہوں یہ خون تو میں نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا تھا. یہ پہلے بیٹھ ہے. جب اتنے پاکیزہ جذبات کے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے تو اللہ پاکستان ضرور عطا فرمائے گا. پھر وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا کہ 27ویں رمضان کی 27ویں شب ہے، 14 اگست 1947 کی ہمایوں گھڑیاں آئیں، مسلمانوں نے مراد پائی، اللہ نے پاکستان آزاد کر دیا. تو ہم نے تو صرف زبانوں سے نعرہ لگایا نا، ہمارے پاس تو ایک پلیٹ میں رکھ کے پاکستان دیا گیا ہے. بلکہ اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا، یوم آزادی کے موقع پر آزادی کی خوشیاں منانے والوں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا کرو، موٹر سائیکل کی بانسری نکال کے طوفان بدتمیزی مچانے کا نام آزادی نہیں ہوتا. ہاتھ میں باجا پکڑ کے لوگوں کی نیندیں برباد کر دینے کا نام آزادی نہیں ہے. اگر پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، اس باپ سے پوچھو جو 7 بیٹوں کے ساتھ وہاں سے چلا تھا، پاکستان آیا تو اکیلا ہی تھا، 7 بیٹے راستے میں شہید کر دیے گئے تھے. پاکستان کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو اس ماں سے پوچھو جس کی گود سے لال چھین کر کرپان کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، پٹک کے زمین پہ دے مارا، انتڑیاں باہر آ گئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ماں گھبرائی نہیں، سکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جانتا ہے یہ لال میں نے قربان کیوں کیا؟ کہا کیوں؟ کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کی قدر پوچھنی ہے اس بھائی سے پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا گئی تو بھائی گھبرایا نہیں، بھائی نے اپنی بہن کی آبرو بچتی دیکھ کر کہا لوگوں پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی چاہتے ہو اس بہن سے پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا گیا اور وہ دیکھ کر گھبرائی نہیں. سیدہ زینب کی طرح وہ بھی استقامت کا پہاڑ بن کے دیکھتی رہی. اس نے بال نہیں نوچے، اس نے چہرہ نہیں نوچا، اس نے کہا لوگوں پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ اتنی مصیبتیں اس لیے جھیلتے تھے، ان کی ایک ہی دھن تھی، ایک ہی نعرہ، ایک ہی مقصد اور مدعا تھا، وہ یہی تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور بھائی ان کو آج کے پاکستان کے کا جو نقشہ ہم نے بنا دیا ہے، اگر اس پاکستان کے نقشے کا انہیں تصور ہوتا شاید وہ تحریک پاکستان کی حمایت نہ کرتے، وہ پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد نہ کرتے. ان کو تو پتا تھا پاکستان بنے گا. وہاں پہنچیں گے تو وہاں کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو نہیں ہوگا، وہاں لٹیرے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی ہماری بیٹی کی طرف جو وہ آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے گا، وہاں خواتین کی آبرو ریزی نہیں ہوگی. انہیں تصور تھا وہاں جائیں گے اپنا ملک ہوگا، اپنا دیش، اپنا راج، اپنا نظام، اور وہاں ہمارے حکمران بھی فجر کی نماز پڑھ کے تک خوشی ہوا کریں گے. وہاں میڈیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرے گا. وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوگی، وہاں اجالے ہی اجالے ہوں گے، وہاں ایک عجیب ماحول ہوگا. پوری دنیا کو ہم ثانیہ مدینہ کا نقشہ پیش کریں گے. انہیں آج کے پاکستان کا تو تصور نہیں تھا کہ آج کا مسلمان پاکستان میں رہ کر نعرہ بھی لگاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن وہ چور کے ہاتھ کاٹنے والا حکمران بھی مانگتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا. وہ زنا کرنے والے کو کوڑے مارنے والا حکمران تو مانگتا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا. آج کا مسلمان ڈاکو اور تاش کھیلنے والے کو سلاخوں کے پیچھے سے تو جاؤ پھلانگنے والے حکمران کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن خود تاش کھیلنا نہیں چھوڑتا. اور یہاں ہم اپنا کردار بھی ادا کریں، ہم اپنا کردار، ہم لوگوں کو دیکھیں انہوں نے کیسے قربانیاں پیش کی.
ثاقب مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ ملت اسلامیہ پہ دراز فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بابا جی ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے تو کتابوں میں تاریخ پاکستان پڑھی ہوگی، میں تجھے چشمدید واقعہ سناتا ہوں۔ جب ہم وہاں سے ہجرت کر کے نکلے نا تو سکھ اور ہندو گماشتے ہمارے پیچھا کرتے کرتے ہمارے قریب تک پہنچ گئے۔ ہم ایک کمال کی فصل میں چھپ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، تو جب ہم وہاں چھپے تو وہ بچہ بھوک اور پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت کی وجہ سے روتا، چیختا، بلبلاتا، تو سارے لوگ اس کی ماں کی طرف گھور کے دیکھتے کہ یہ سکھوں کو ہماری خبر دے گا، ہمارے ساتھ جوان بچیاں ہیں وہ بدبخت ان کی آبرو ریزی کریں گے۔ تو جب ماں اس کو چپ کراتی، لیکن وہ بچہ تھا کہ چپ کرنے کا نہیں تھا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جب اس کی ماں کو گھور گھور کے دیکھتے تھے کہ یہ ہماری خبر دے گا اور جب ہماری بچیوں کی آبرو ریزی ہوگی، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا گھونٹ کے اپنی نیند سونا دیا تھا۔ یار جن ماں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی بقا کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے، کل جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو یہ جو پاکستان ہم نے رکھا ہوا ہے، جو ہمارا کردار ہے، وہ مائیں جب ہم سے سوال کرے گی بتاؤ ہم نے تمہیں ایسا پاکستان دیا تھا۔ یہ پاکستان شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا پاکیزہ پاکستان ہے۔ وہ ایک آرمی کا جوان ملا، وہ کہنے لگا کہ مجھے بارڈر سے پکڑ لیا گیا، بھارتی فوجی مجھے پکڑ کے لے گئے اور وہاں سے آ کے انہوں نے مجھے بند کر دیا اور وہاں افواہ اڑائی کہ یہ سمگلر تھا تو ہم نے پکڑا ہے۔ رات کی تاریکی میں بوڑھی سی اماں مجھے ملنے آئی، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے پاکستان بنا کے دیا کہ تم سمگلنگ کرو؟ تو میں نے کہا اماں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، یہ کسی نے غلط بات اڑائی ہے، میں ایک فوجی ہوں جو بارڈر سے پکڑ لیا گیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان آپ نے کب بنایا تھا؟ پاکستان تو ہم نے بنایا۔ تو کہنے لگی بیٹا تو بھی غلط ہے، میں سکھ یا ہندو خاتون نہیں ہوں، میں ان بدبخت و ان بدقسمت بیٹیوں میں ایک ہوں جو ہجرت کرتے وقت سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور آج بدقسمتی سے سکھوں کے بچوں کی ماں ہوں۔ اگر تمہیں پاکستان واپس پلٹنے کا موقع مل گیا تو ان لوگوں کو جا کے میرا پیغام دینا کہ پاکستان کے رہنے والوں پاکستان کی قدر کرو۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے پاکستان کتنی پاکیزہ دھرتی ہے۔ میرے بچوں کو جب بخار چڑھتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تم نے پاکستان کی قدر نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، اس کی بنیاد پہ یہی وہ مقصد اور یہی وہ مدعا تھا جو میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ یاد رکھیں جب 8 ذو الحج کو میرے امام مکے سے نکلے، 9 کو حج پڑھا جاتا تھا، اگر امام کے پیش نظر جنگی ہوتی تو عبداللہ ابن زبیر اور بہت سارے لوگوں نے کہا حضرت آپ ایک دن اور ٹھہر جائیں، کل حج کا خطبہ دیں، ہم جانتے ہیں کہ یزید بدبخت آدمی ہے اور کوفی لا یوفی ہے، وفا نہیں کرتے، ہم اس بدبخت کی اینٹ صحیح بجا دیں گے۔ میرے امام نے جو جملے کہے اس کو شاید نے اپنا لہجہ دے کے جو طریق کہا وہ حد کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے کہا میرے یارو، میرے غم گسارو، مجھ کو جانے دو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا نبی کے گھر کی آگ جاتی ہے، یارو تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ وہاں سے میرے امام چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 6 ماں کالی اسرت اور خواتین کو لے کر میدان کربلا میں امام گئے تو وہ جنگ کا پلان لے کر نہیں گئے تھے۔ دوسرا میں صرف مختصر ایک تھوڑا سا پیغام دے کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی
قربانیوں کو ایک کہانی بنا کے پیش کر دیا. کوئی کہتا ہے کہ امام 3 دن جاؤ پیاسے رہے, بلکتے رہے, انہیں پانی نہ دیا گیا, وہ ترستے رہے, وہ پیاس کرتے چلے گئے. حیران کرتا ہوں میں, آپ چورا شریف جائیں نا, وہاں آپ کو کنواں ملے گا. پوچھے بھائی یہ کہاں سے ہے؟ کہا چورے کے پیر نے کنڈی ماری تو چشمہ اگلایا, بخارے کے پیر نے اشارہ کیا تو نہر اٹھنا چلنا شروع ہو گئی. میں حیران ہوں میاں, بخارے کا پیر اشارہ کرے, چورے کا پیر کنڈی مارے تو چشمہ ابل سکتا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کا جانشین اشارہ کرتا تو فرات کی نہر امام کے قدموں میں آ جاتی. وہ تو پتہ نہیں کس بات میں خاموش اس جرأت سے لوگ یہ بہ کے بات کہتے ہیں کہ حسین ابن علی پیاسا رہا. وہ بڑی سادی سی بات کسی بندے نے کی کہ دیکھا سیلاب میں نے, آیا مجھے خیال, دیکھا سیلاب میں نے تو آیا مجھے خیال کہ پانی بٹک رہا ہے تلاش حسین میں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ کربلا میں میدان کربلا میں حسین ابن علی ترسے نہیں تھے. وہ میاں وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے, وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں میدان کربلا میں میرے امام نے جو آواز دی, جو قربانیاں پیش کی, ایک بھی بات ثابت کر کے دکھائے امام نے منتیں کی ہو, حجت کے طور پر کوئی خطبہ دیا ہو تو وہ عمر آخر ہے. منتیں نہیں کی, بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 لاشیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے میدان کربلا سے خیموں تک کیے, لیکن امام کی یا وہ کمر نہیں جھکی. اور یار کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو 6 بندے اس بندے کو پکڑ کے قبرستان لے جاتے ہیں, وہ بیچارہ باپ کی 4 بھائی کو کندھا نہیں دے سکتا. لیکن میرے امام نے 71 لاشیں اٹھائے, لیکن امام کی کمر نہیں جھکی. اور جب خود امامہ باندھ کے میرے امام میدان کربلا میں جاتے ہیں, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھوڑے کی سینگ پہ چڑھ کے میدان کربلا میں جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کی عقل تھک رہ گئی, اور کسی نے دیکھنے والے نے کہا یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, غبار سے عطا ہوا, لخت کٹا ہوا, ارے پھر بھی ہے کٹا ہوا, نبی کا نور عین ہے, یہ بال یقین حسین ہے, یہ بال یقین حسین ہے. امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, امام کے چہرے پہ خوف کے اثرات نہیں تھے. اگر خوف کے اثرات ہوتے 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے ڈٹ جانا حسین ابن علی کو زیبا ہے. اور پھر میدان کربلا میں میرے امام نے قربانیاں پہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا, آپ گھوڑے کی زین سے تھر سے زمین پر تشریف لائے تو یہ آپ جتنی تاریخ پڑھیں گے آپ کو یہ لفظ ملیں گے. امام علی مقام نے ایک سجدہ کیا تھا تو سر کاٹ لیا گیا, آخری لفظ مورخ نے محفوظ کر لیے. میرے امام نے سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا اللہم رضب بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوا, میں نے تیری طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو قبول کیا, میں نے تیرے امر کو تسلیم کر لیا. اللہ بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا یا کہ نہیں ہوا. جب امام حسین کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر کی حلق پہ تیر چلا تو میرے امام نے کچھ نہیں کہا ان لفظوں کے علاوہ, کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. اور یہاں میں رک کر ایک اور بات عرض کر جاتا ہوں, شاید ہم میدان کربلا کے اس واقعہ کو صرف تاریخی رنگ دیتے ہیں. یار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزید کے خلاف جنگ نہیں کی, یزیدیت کے خلاف جنگ کی تھی. کس کے خلاف کی تھی؟ یزیدیت کے خلاف جنگ کی.